ارشاد الہی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ کثرت سے درود پاک کو اپنا زندگی کا معمول بنائیں، اور نمازوں کے اندر خشوع و خضوع یہ بے حد ضروری ہے۔ افراتفری کی نمازیں جو ہیں، بے سکونی کی نمازیں، یہ جو ہے وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کے۔ تو مجھے کسی نے سوال کیا کہ یہ درس روحانیت سے کیا مراد ہے؟ کیا سوال ہے؟ درس روحانیت سے کیا مراد ہے؟ روحانیت کا لفظ جو ہے یہ روح سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ روح سے نکلا ہے۔ ارشاد الہی ہے قرآن مجید میں، وَنَفَخْتُ فِي مِن روحی، میں نے پھونک دی آدم کے اندر اپنی روح۔ وہاں سے کائنات کا آغاز ہوا۔ یہ کائنات کب شروع ہوئی؟ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح منتقل کی، روح داخل کی، تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور نسل آدم آج لاکھوں سال گزر گئے، اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ تو ایسا درس جس میں روح کی حقیقت سے روشناس کروایا جائے، جس میں جسم کے ساتھ ساتھ روح کی بھی بات ہو، روح کی تسکین کا جس میں سامان ہو، جس میں روح کی بالیدگی کا اہتمام ہو، جس میں روح کو تقویت ملے۔ جسم اور روح دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ روح کے بغیر جسم انسان کا کیا ہے؟ ڈیڈ باڈی ہے، مردہ ہے۔ اسے کہتے ہیں اسے دفنا دو کیونکہ اس میں روح ہی نہیں۔ تو یہ روحوں کا جہان ہے۔ تو اہل اللہ جو ہیں، اہل نظر جو ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دو بندے جا رہے ہیں۔ انسانوں کو دیکھیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ دو بندے جا رہے ہیں۔ اور اللہ والے کہتے ہیں دو روحیں جا رہی ہیں، کیونکہ روح جو ہے اس کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ تو روح جو ہے یہ اصل ہے انسان کی۔ مرنے کے بعد جو معاملات پیش آنے ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں؟ روح کے ساتھ۔ حساب کتاب، عالم برزخ، قبر کے معاملات، یہ سارا کچھ کس کے ساتھ ہونا ہے؟ روح کے ساتھ۔ اس لیے ہونا ہے کہ کیا ہی سب کچھ روح نے تھا، کیا روح نے تھا، استعمال اس نے جسم کو کیا تھا۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے روح نے کس کو استعمال کیا؟ جسم کو۔ مثلا آپ کے اندر روح موجود ہے، وہ دیکھنے کے لیے کیا استعمال کر رہی ہے؟ آپ کی دو آنکھوں کا استعمال کر رہی ہے۔ سننے کے لیے روح کیا کر رہی ہے؟ دو کانوں کا استعمال کر رہی ہے، اس کے ذریعے سے سنتی ہے۔ جب یہ کان جو ہے اس میں کوئی فالٹ پڑ جاتا ہے، کوئی نقص آ جائے تو پھر سننا کم ہو جاتا ہے۔ آنکھ میں فالٹ آ گیا تو دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ منہ میں اندر جو زبان میں لکنت آ جاتی ہے، گلے میں کوئی مسئلے بن جاتے ہیں۔ چلنے کے لیے روح کیا کرتی ہے؟ پیروں کا استعمال کرتی ہے۔ تو اصل جو ہے روح جو ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے، اعلیٰ کار جو ہے یہ جسم ہے۔ مرنے کے بعد انسان کہاں چلا جاتا ہے؟ عالم ارواح میں۔ آیا کہاں سے تھا؟ عالم ارواح سے، روحوں کا جہان۔ اور جاتا کہاں ہے؟ پھر روحوں کے جہان میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، راجعون۔ تو روحانی زندگی، اس کا ہمارے معاشرے میں
شعور بیدار کرنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے. ہم بن گئے ہیں مادہ پرست، جسموں کے غلام، نفسوں کے غلام، خواہشات کے غلام. قرآن مجید میں ارشاد ہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت خواہشات نے ہلاک کر ڈالا. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، تمہارے جنازے پڑھ دیے گئے، تم قبروں میں چلے گئے، لیکن تم خواہشات کے چکروں سے نہیں نکلے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں کہ خواہشات کی پیروی مت کرو، خواہشات کو محدود رکھو ایک حد تک. یہ جو حدود و قیود ہے نا، جس کے اندر خواہشات کو محدود رکھنا ہے، اسی کو کہتے ہیں شریعت محمدی. کیا کہتے ہیں؟ یہ ریڈ لائٹس ہیں کہ اس سے باہر نہیں جانا، اس کے اندر اندر رہ کر آپ نے اپنے خواہشات کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے. اس سے باہر جائیں گے تو یہ اوور ہو جائے گا، پھر آپ سزا کے مستحق ہوں گے. جیسے ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں، آپ قانون توڑتے ہیں تو سزا کے مستحق ہوں گے. اسی طرح اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بنا دیے گئے. قرآن مجید پورا زندگی گزارنے کا ضابطۂ حیات کیا ہے؟ قرآن پاک. ہر مشین کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے. آپ موبائل کھولیں، ڈبے میں سے بک نکلتی ہے. واشنگ مشین لیں، فریج لیں، ٹی وی لیں، LCD لیں، AC لیں، کوئی بھی چیز لے لیں تو اس کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے. کیا؟ کہ اس مشینری کا یوز کیسے کرنا ہے. کمپنی کی طرف سے جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں، انڈیکیشنز ہوتی ہیں، انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ اس طریقے سے استعمال کرو گے تو مشین ٹھیک رہے گی ورنہ خراب بھی ہو جائے گی. یہ ہدایات ہیں. اسی طرح اللہ نے یہ ایک مشین بنائی ہے حضرت انسان، تو اس کے ساتھ ہی اس کو ایک کتاب دے کر بھیجا. وہ کیا ہے؟ قرآن پاک. اس کے اندر سارا کچھ بتا دیا گیا کہ اس طرح سے اگر اس مشین کا استعمال کرو گے تو یہ ٹھیک ہے. یہ فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے انسان، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. والعصر، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان سراسر خسارے میں ہے. کس میں ہے؟ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے. یہ پروفیٹیبل لائف نہیں گزار رہا، یہ خسارے والے کام کر رہا ہے. تو اسے اس سوچ میں سے نکلنا چاہیے، فائدے والے کام کرنے چاہیے. انسان کی خواہشات اتنی بڑھتی جاتی ہیں. دین ایمان خدا رسول فقط بن جاتا ہے پیسہ. کوئی مانے نہ مانے ہے ہی ایسا. اتنی خواہشات کیوں انسان بڑھاتا چلا جا رہا ہے؟ نیور اینڈنگ سٹوری ہے. جتنا مرضی بڑھا لو بندہ ختم ہو جاتا ہے، خواہشیں ختم نہیں ہوتی. قبر میں چلا جاتا ہے اور جتنا سامان جمع کر کے جاتا ہے، پیچھے لڑائیاں جھگڑے مار کٹائیاں، پورا انتظام کر کے جاتا ہے اور قبر میں جا کے بھگتتا ہے. انسان کی زندگی کا ٹوٹل دار و مدار دیکھے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک اللہ کو کیا دے رہا ہے؟ اللہ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے. کتنے ٹائم دیا؟ 24 گھنٹوں میں سے ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ چیک اینڈ بیلنس کریں، محاسبہ کریں، تجزیہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کریں کہ اللہ نے مجھے 24 گھنٹے دیے، اور اگر آپ نے 5 نمازیں پڑھ لیں تو پھر اللہ کو آپ نے 1 گھنٹہ دیا. زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ لگا لو. 5 نمازوں میں اتنا ٹائم لگتا ہے. تو باقی 23 گھنٹے کدھر گئے؟ وہ ہم نے کس کو دیے؟ دنیا کو، نفس کو، شیطان کو، خواہشات کو، حیوانیت کو. مگر غور و فکر نہیں کرتے. قرآن پاک میں 700 دفعہ حکم ہے کہ تم غور و فکر کیا کرو. میں نے تمہیں دماغ دیا، تمہیں میں نے شعور دیا، عقل دی، لیکن تم اس کا استعمال نہیں کر رہے. یہ کر لو مرنے سے پہلے، ورنہ ٹائم ختم ہو جائے گا. جب ٹائم اوور ہو گیا تو پھر آپ کی کوئی چیز جو ہے آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکیں گے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا.
رب کی پہچان نہیں ہو سکتی بغیر اپنی پہچان کے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 5-6 فٹ کا ڈبہ جو ہے یہ ایک فضول چیز ہے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا لینا دینا اللہ سے۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ تو انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو اب اللہ ان کو بھلا دے گا؟ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے تم مجھے اگر ذکر کرو گے میں تمہارے ذکر کرواؤں گا، تمہارے نام کے چرچے کرواؤں گا۔ تو یہ حق فرید یا فرید ہو رہی ہے نا کروڑوں مسلمانوں کی زبانوں پر۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ وجہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اللہ جو ہے وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نے میرا ذکر کیا، تم نے میری رضا حاصل کی، ساری زندگی میری اطاعت کی، بس ٹھیک ہے، اب میری باری، اب میں نے تیرے ڈنکے بجانے، فیض میں دوں گا، مرادیں میں دوں گا، لیکن ڈنکے تیرے بجاؤں گا، نام تیرا ہوگا۔ تو یہ ہستیاں جو ہیں وہ ہمیں یہی سمجھاتی ہیں، بتاتی ہیں کہ الف آپ کو سمجھ پیارے ایسی اور عبادت نہیں۔ اپنے آپ کو سمجھ، تو پورا ایک اگر سمٹے تو انسان ہے اور اگر پھیلے تو پورا جہان ہے۔ انسان کے اندر اتنے مقامات ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، 7 زمینہ 7 آسمان کتنے بن گئے؟ 14۔ وہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ تیرے اندر ہے۔ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، جو کوئی محرم دلدا ہووے سوئیو رمز پچھانے ہو، وچے ویڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ 14 جو کوئی محرم دلدا ہووے سوئیو رمز پچھانے ہو۔ تو یہ کب ہم نے اندر جانا ہے؟ مرنے کے بعد کہ پہلے؟ پہلے ہم جانا چاہتے ہیں لیکن جاتے نہیں ہیں اور موت آ جاتی ہے، ایسے ہی گزر جاتا ہے انسان، خالی کا خالی چلا جاتا ہے۔ یہ اولیاء کرام جو تھے انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ ہمارے پاس جو 24 گھنٹے ہیں یہی ان کے پاس تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہی گھنٹے تھے جو ہمارے پاس ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہی ٹائم تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہی وقت تھا۔ انہوں نے اس وقت کا استعمال کیا اور ہم اس کا ستیہ ناش کیسے کر رہے ہیں؟ چیک اینڈ بیلنس کریں، غور و فکر کریں۔ وہ تو ایک ایک گھڑی جو ہے، ایک ایک سانس، سلطان باؤ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر سان مرشد ہو پڑھایا ہو۔ جو لمحہ غفلت میں گزر گیا وہ کہتے ہیں وہ اسلام میں نہیں ہے، کفر میں ہے۔ اور قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے کہ کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی، کفر کرنے والے کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو سمجھیں کہ یہ جو ہے نا الف آپ کو سمجھ پیارے ایسی اور عبادت نہیں، اپنی آپ کتاب پڑھو تم ایسی اور تلاوت نہیں۔ اس سے بڑی تلاوت کوئی نہیں ہے۔ یہ تیرا ہی ذکر ہے قرآن الحمد سے لے کر والناس تک، اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔ یہ تجھ سے مخاطب ہے، حضرت انسان کے اوپر ہی نازل ہوا ہے، انسان کے لیے ہی آیا ہے، اور اللہ جو ہے وہ انسان سے ہم کلام ہے۔ قرآن جو ہے کس سے مخاطب ہے؟ انسانوں سے، کیونکہ جانوروں کے لیے نہیں آئے پیغمبر، کس کے لیے آئے؟ انسانوں کے لیے۔ یہ مکلف ہے، اس کو اللہ نے شعور عطا فرمایا ہے، اس کی ہدایت کے لیے شریعتیں آئیں، انبیاء آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، یہ نفس کا غلام نہ بن جائے۔ تو اپنی آپ کتاب پڑھو تم ایسی اور تلاوت نہیں، نفس اپنے پر حاکم ہونا ایسی اور شجاعت نہیں۔ اس سے بڑی کوئی بہادری اور شجاعت نہیں ہے اپنے نفس پر حکمرانی کرنا۔ اور یہ اللہ والے جو ہیں انہوں نے یہی کیا، نفس اور شیطان کی مخالفت کی، تو اللہ نے ان کو روحانی بادشاہیاں عطا فرما دی۔ نفس اپنے پر حاکم ہونا ایسی اور شجاعت نہیں، اور دوسروں کو حق کا راہ بتلانا ایسی اور سخاوت نہیں۔ اس سے بڑی سخاوت کوئی نہیں ہے۔ اہل علم کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسروں کو وہ علم منتقل کریں، وہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تعلیم دینے والا۔ فرمایا جس کا اخلاق نہیں اس کا کوئی دین ایمان نہیں۔ اخلاقیات کی درستگی یہ بھی ضروری ہے۔ تو بات ہو رہی تھی 24 گھنٹے اللہ نے جو ہمیں دیے ہیں یہی دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو، چلتے جائیں جتنے انبیاء آئے، اولیاء آئے، یہی وقت تھا ان کے پاس۔ انہوں نے اس کا استعمال کیسے کیا ہمیں تو ابھی تک یہی نہیں پتہ چلا کہ اس کا کرنا کیا ہے ٹائم کا۔ ہم تو سانسیں لیے چلے جا رہے ہیں اور اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ سانس کب بند ہو کہ انسان وینٹیلیٹر پہ چلا جائے اور اس کو آکسیجن لگ جائے۔ سانس بند ہوا کہتے ہیں ڈیتھ ہو گئی، دوسرے دن کل بات ختم، 47واں، پتہ ہی نہیں کہ انسان دنیا میں آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا۔ تو یہ اگر انسان سمجھ جائے، غور و فکر کر لے، یہ بیوی بچوں کے فکر جو ہیں یہ نبیوں ولیوں کو کیوں نہیں تھے؟ ہم کوئی انوکھے پیدا ہوئے ہیں جو ضروریات زندگی جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی وہ بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر کے مسئلے مسائل ہیں، تمہارے ساتھ کوئی انوکھے مسئلے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، کتنی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 600 بیویاں تھیں اور 400 کنیزیں تھیں، 1000۔ تو ہم انوکھی کو مصروفیات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی اولادیں دیکھیں کتنی کتنی تھیں۔ نوح علیہ السلام کی 1000 سال عمر ہوئی، 950 سال تبلیغ کی، تو دنیا چند لوگ تھے جو ایمان لائے۔ تو کہا کہ یا اللہ میں تبلیغیں کر کر کے تھک گیا ہوں اور ان کا بیڑا غرق کر دے، بد دعا دی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر ایک بیڑا اپنا تیار کر، جو تیرے ماننے والے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کو اس بیڑے میں بٹھا لینا، باقی سب کو میں ڈبو کے مار دوں گا۔ یہ کس نے بتایا ہمیں؟ یہ قرآن پاک بتا رہا ہے۔ یہ ماضی کی امتیں جو تھیں نبیوں کی، ان کے احوال کہاں میں ہیں، کہاں سے ملے ہمیں؟ کتنے نبی آئے دنیا میں؟ کم و بیش 1,24,000۔ قرآن پاک میں ذکر کتنوں کا ملتا ہے؟ 26 یا 28، 30 لگا لو۔ باقی 1,23,970 وہ کدھر کو گئے؟ درس روحانیت کا مطلب چینج آف تھاٹ، بیداری شعور پروگرام ہے۔ ذہنوں کی بند کھڑکیاں دروازے کھولنے ہیں۔ جو ہمیں لکیر کے فقیر بن کر ہم مسلمان بن کے زندگی گزار رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ نرسری سے آگے چلیں، ستاروں سے آگے، جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان، اور بھی ہیں۔ ابھی تو سفر بہت بڑا ہے، بال تو سفید ہو گئے، وہ سفر کب کرنا ہے؟ آدھی زندگی گزرتی ہے سوتے اور آدھی گزرتی ہے جاگتے۔ جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، ہم کہتے ہیں 50 سال یا 60 سال۔ جتنے بھی ہم بتاتے ہیں، اگر 60 سال عمر ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30 سال تو آپ نے سو کر گزارے، 30 سال سو کر گزارے۔ اور جب کوئی پوچھتا ہے عمر تو آپ اس کو کاؤنٹنگ میں لاتے ہیں۔ کس کو؟ وہ عرصہ، وہ ڈیوریشن جو ہم نے نیند میں گزارا، سلیپنگ ٹائم جو ہے، ہم اس کو بیچ میں شامل کر کے کاؤنٹنگ کر کے بتاتے ہیں، کیلکولیٹ کر کے کہ میری 60 سال عمر ہو گئی۔ اچھا 30 سال تو سوتے ہوئے گزارے، پیچھے کتنے بچے؟ 30۔ اس 30 میں سے کھاتے ہیں، نہاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اس میں اور ضروریات زندگی ہیں، تو پھر بچا کیا پیچھے؟ کوئی 10 سال وہ بھی نکال دو، 15 سال پیچھے بچتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کا بھی جو ہم نے حشر کیا ہوتا ہے تو اس کا پھر انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ ہر لمحہ جو ہے وہ آپ غور و فکر کریں کہ میں نے اس زندگی کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ اچھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو خواب ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، تو ہمیں سچے خواب کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ جھوٹوں کو سچے خوابوں کا کیا تعلق؟ یہ تلخ حقیقتیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ خوابوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا، جگہ جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کی خواب آتی رہی کہ میرے راستے میں جو ہے وہ قربانی دو،
ख्वाबों के ऊपर ही हुआ ना सारा कुछ। यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो अजीज़ मिस्र का ख्वाब, उसकी ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई गई, कहत साली वाला मामला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत से पहले सच्चे ख्वाब तवातर से आना शुरू हुए। अच्छा, फिर हजूर गारे हिरा में जाना शुरू हो गए। रोज़ाना हदीस पाक में आता है कि जो नींद है ये मौत की बहन है। नींद क्या है? मौत की बहन है। जो हालत मौत में होती है वो ही आपकी नींद के दौरान हो जाती है। मसलन किसी की मौत तारी हो गई, जब वो ना खाता है, ना बोलता है, ना कोई हरकत करता है, जिस्म जो है वो पड़ा होता है। तो इसी तरह रोज़ाना आप उस कैफियत से गुज़रते हैं कि आपका जिस्म बेहिस्सो हरकत पड़ा होता है बिस्तर पर, और आप कहीं सैर भी कर रहे होते हैं, कहीं चल भी रहे हैं, कहीं बातें भी कर रहे हैं। इधर तो आपका मुंह जो है वो बंद है, वो बातें कौन कर रहा है? बात समझ आ रही? तवज्जो की ज़रूरत है, बस थोड़ी देर और है। ये जो दर्स है ये रवायती दर्स नहीं, यहाँ से आपने वो कुछ सीख के जाना है और उस पर गौर व फिक्र करना है। ये नहीं है कि एक कान से सुनते जाओ दूसरे से निकालते जाओ। तन्हाई में बैठ के सब में से अगर कोई भी अल्लाह के रास्ते पर चलने को तैयार हो गया तो समझ लो दर्स कामयाब हो गए। तो ये सोने जैसा जीवन, इसको ज़ाया ना होने दें। ये लम्हा, ये वक्त बार बार नहीं आना। कहते हैं ना, कुरान और हदीस के अंदर आता है कि जब इंसान मर जाएगा तो कहेगा या अल्लाह मुझे दुनिया में एक दफ़ा फिर भेज दे। तो अल्लाह कहेगा कि नहीं, ये मेरा कानून नहीं है, मैंने जिसको भी भेजा एक दफ़ा भेजा, तुमने जो करना था कर लिया, अब उसको भुगतो, या जन्नत या जहन्नम। तो ये फैसले इसी ज़िंदगी में करने हैं। नफ्स पलीत पलीत जा कीता, नफ्स ने हमारी मत मारी हुई है। ठीक है, पैसा इंसान की ज़रूरत है, पैसा अल्लाह की नेमत है, इसे हासिल करना चाहिए, हुक्म है, तगोदो करो। मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अलकासिब व हबीबुल्लाह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो एक आदमी आ गया, मेहनत मजदूरी करने वाला, वो हाथों में गट्ठर नहीं पड़ जाते तो हाथ सख्त हो जाते हैं, बद्दू। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, लोग आपसे मुसाफा कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो एक आदमी आ गया, उसके हाथों में ना वो गट्ठड़ पड़े हुए हैं। तो आपने उसके साथ जब हाथ मिलाया तो उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। किसने? रसूल पाक ने उसका हाथ चूमा और फरमाया कि ये वो हाथ हैं जिनको अल्लाह दोस्त रखता है। अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनत मजदूरी करने वाला, मेहनत से रोज़ी कमाने वाला। इससे मुराद क्या है? रिज़्क़े हलाल के लिए तगोदो करना, कंप्यूटर पे करना, मोबाइल पे करना, ऑनलाइन करना, ये सारे तरीके उसके अंदर ही हैं, अलकासिब हबीबुल्लाह के अंदर ही हैं। आज के जदीद दौर के तकाज़े हैं। मतलब क्या है? रिज़्क़े हलाल की तलाश। उसके लिए नबियों पैगंबरों ने भी कसब किए, कारोबार किए, नौकरियां भी की। करते थे कि नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस नहीं करते थे, माले तिजारत लेकर मुल्क शाम तक जाया करते थे। किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए। जब मुनाफा कमा लेते थे तो क्या करते थे? गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, मोहताजों में तकसीम फरमा देते थे। तो आज का इंसान क्या कर रहा है? नबी के उल्ट कर रहा है, जमा कर रहा है। तो हुक्म क्या है कि वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो मगर ज़ाया ना करो, असराफ ना करो। फजूल खर्ची करने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह फरमा रहा है कुरान पाक में। तो फजूल खर्चियाँ आज कैसे हो रही हैं आप देख लें, आपके सामने हैं। सारे शहर के पिज़्ज़ा ख़त्म हो जाते हैं, सारे शहर के गोलगप्पे ख़त्म हो जाते हैं, गोले, कुल्फ़ियाँ, शवारमे, बर्गर। कौन सी चीज़ है जो हम छोड़ते हैं? ये लाखों करोड़ों रुपया रोज़ाना अपने नफ्स की पूजा के लिए। आप जाकर देखें बाज़ारों में दिन चढ़ा हुआ है, होटल भरे हुए हैं, खाए चले जा रहे हैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक। अब बताएं कि रात को 2 बजे जो खाना खाएगा, गोश्त खोरी करेगा, वो कब हजम होगा? वो फजर की नमाज क्या पढ़ेगा?
یہ تلخ حقیقتیں ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ اصلاح معاشرہ نہیں، کوئی بتاتا نہیں، کوئی سمجھاتا نہیں کہ مسلمان جو ہے وہ تو ہوتا ہے بسیار خور نہیں ہوتا، مسلمان کم کھاتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مسلمان بیمار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ کم کھاتا ہے. اچھا اب اگر ہم دیکھیں تو مسلمان زیادہ کھا رہے ہیں کہ کم کھا رہے ہیں؟ بے تحاشا کھائے چلے جا رہے ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں. وہ کسی دانشور کا قول ہے نا کہ جن کی سیر گاہیں، جس قوم کی سیر گاہیں آباد ہوں گی ان کے ہسپتال ویران ہوں گے، اور جن کے ہسپتال آباد ہوں گے تو آپ جا کے سیر گاہیں دیکھ لیں، اپنی ساری ویران پڑی ہیں. ہسپتال ماشاءاللہ آباد ہیں، گولیاں، دوائیاں، ٹیکے، انجیکشن، رپورٹیں، یہ فیشن بن گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیسی زندگی بتائی صحت مند رہنے کے لیے، اس پر چلیں. ہمارا مسلمانوں کی جو روایات ہیں 1400 سال سے، وہ کیا ہے کہ مغرب کے ٹائم کھانا کھا لو. یہ طریقے ہیں نا، شروع سے چلے آ رہے ہیں. مغرب کے ٹائم کھانا کھا لو تاکہ آپ عشاء کی نماز کے بعد آرام سے سو سکو. مگر نہیں، ہمارا دن ہی شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد. عشاء کے بعد دن شروع ہوتا ہے اور فجر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. فطرت کے اصولوں کی جب خلاف ورزی کریں گے تو فطرت کا ری ایکشن آئے گا، بیماریوں کی شکل میں، عذاب کی شکل میں، بے چینی، ڈپریشن، انگزائٹی. کیونکہ ہم نے فطرت کے خلاف چلے ہیں نا. صبح کو اٹھنا جو ہے وہ انسان کی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے. فجر کی نماز جو بندہ پڑھتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا. کیوں کہ جو طریقے اللہ، رسول، نبیوں، پیغمبروں نے بتائے ہیں وہ عین فطرت کے مطابق ہیں. پرندے، جانور آپ دیکھ لیں شام کو مغرب کے ٹائم سو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جانوروں سے عقل سیکھ لیں مسلمان. پرندے مغرب کے ٹائم سوئے ہوتے ہیں اور صبح کو سب سے پہلے وہ اٹھتے ہیں اور انسانوں کو جگاتے ہیں. دین فطرت ہے. کیا ہے؟ فطرت کے عین مطابق طور طریقے زندگی گزارنے کے وہ اسلام سکھاتا ہے. اچھا اگر فطرت کے اندر صبح اٹھنا جو ہے یہ ضروری ہے تو آج کا مسلمان اس کے اوپر کیا مسئلہ ہے کہ صبح نہیں اٹھتا؟ وجہ یہ ہے جو دیر سے سوئے گا وہ دیر سے ہی اٹھے گا. جلدی سونا اور جلدی اٹھنا یہ فطرت کے، صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے. صبح کی جو پہلی جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، وہ بنفشی فضائیں جو شعائیں آتی ہیں، صبح کو سورج کی پہلی شعائیں جس انسان نے حاصل کر لیں سمجھ لو اسے وٹامن ڈی کا خزانہ مل گیا. دوائیوں کی، گولیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو سارا کچھ مفت دیا. وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ اعلان کرتا ہے بار بار تکرار ہے سورہ رحمان کے اندر کہ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم ہواؤں کو جھٹلاؤ گے، آکسیجن کو جھٹلاؤ گے، بارشوں کو، ادرک کو، لہسن کو، ٹماٹروں کو جھٹلاؤ گے، آڑوؤں کو جھٹلاؤ گے، نیمبو کو جھٹلاؤ گے. یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اور رب کعبہ کی یہ ساری نعمتیں ہیں. اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں طب نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے، بتا کر گئے، تو ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. ہم آرٹیفیشل لائف کے عادی ہو گئے ہیں. یہ برگر، شوارمے، فاسٹ فوڈ، یہ سارا کچھ انسان کے صحت کا، معدے کی تباہی کا سارا سامان ہے، اور انسان بلا سوچے سمجھے کھائے چلے جا رہا ہے. ہمارے ممبروں میں حرام، مسجدیں جو ہیں وہ خاموش ہیں. مسلمانوں کی اصلاح کس نے کرنی ہے؟ نہ تو وہ مسجدوں میں آ کر کچھ سیکھ رہے ہیں، نہ دینی مدارس سے سیکھ رہے ہیں. بس وہ میڈیا ہے، سوشل میڈیا، مشہوریاں ہیں، اس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے جاتے ہیں. جو مشہوری دیکھتے ہیں جا کے وہ چیزیں خریدنی شروع کر دیتے ہیں. دیکھا دیکھی بھیڑ چال کا معاشرہ، اس سے نکلیں، عقل مندوں والی زندگی گزاریں، مہذب. کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ نبیوں کی اور ولیوں کی نشانی ہے، ان کی عادتیں ہیں، تو یہ اپنائیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بات تھی نا روح کی غذا، وہ اس کو ملنی چاہیے. روح جو ہے وہ تشنا ہے. دیکھو نا لوگوں کے پاس کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، فیکٹریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہیں، سکون نہیں ہے. یہاں ہمارے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ میں جس گاڑی پر آیا ہوں یہ 2 کروڑ کی ہے. کتنے کی ہے؟
کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، زمینیں ہیں، بینک بیلنس ہے، سارا کچھ دنیا کی ہر نعمت موجود ہے اللہ کی دی ہوئی، لیکن سکون نہیں ہے۔ کیا مسئلہ تھا؟ سکون سے محرومی۔ تو اس کو بتایا کہ سکون جو ہے یہ دولت میں نہیں ملتا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ دلوں کا اطمینان اور سکون جو ہے یہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اس کی طرف آؤ۔ عبادت کی طرف جب ذہن لگائیں گے تو پرسکون ہو جائیں گے، دوائیاں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔